بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 69 یہ ہے جس میں تاکید کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 2 نمبر لگ رہا ہے یہاں پر تاکید سے پہلے۔ اس 2 نمبر کا مطلب کیا ہے یہ ماقبل میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے پہلے جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ صفت کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیں آپ، اچھا یہ تو صفت بحال موصوف آ گیا۔ اس سے پہلے جو صفت کا بیان آیا تھا یہاں پر آپ دیکھیں تو صفت پر لگا ہوا تھا 1 نمبر، اور یہ کیوں ہے؟ چونکہ مطبوع کی تعریف کے بعد میں انہوں نے بیان کیا کہ تابع کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی قسم تھی صفت، تو اس لیے صفت پر 1 نمبر لگا دیا۔ دوسری قسم ہے تاکید، اس پر 2 نمبر ہے، بدل، عطف بحرف، عطف بیان، تو اسی ترتیب سے ہے یہ۔ تو صفت پر چونکہ 1 نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے تاکید کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے، تو تاکید پر انہوں نے دوسرا نمبر لگایا ہوا ہے۔ بہرحال تاکید کی تعریف کر رہے ہیں کہ تاکید ایسا تابع ہے جو نسبت یا شمول حکم میں اپنے مطبوع کے حال کو اچھی طرح ثابت کر دے، یعنی یا تو نسبت میں اپنے مطبوع کے حال کو اچھی طرح ثابت کر دے کہ فعل کی جو نسبت ہو رہی ہے وہ فاعل کی ہی طرف ہے، مطبوع ہی کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے، یا تو اس بات کو اچھی طرح ثابت کر دے، یا شمول حکم میں اپنے مطبوع کے حال کو اچھی طرح ثابت کر دے، یعنی اس بات کو ثابت کر دے کہ مطبوع جو ہے حکم کے اندر شامل ہے، اس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں، ثابت کر دے کہ سامع کو کوئی شک باقی نہ رہے۔ نسبت کی مثال دی ہے، جیسے جاء زید نفسہ، زید خود آیا۔ اب مثال کے طور پر کسی نے کہا جاء زید، زید آیا، تو اس کے اندر ایک احتمال یہ بھی تھا کہ زید خود نہ آیا ہو بلکہ اس نے اپنے کسی نوکر کو بھیج دیا ہو، اور چونکہ عام طور پر نسبت جو ہوتی ہے وہ بھیجنے والے کی طرف ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے جاء کے نسبت زید کی طرف کر دی گئی ہو، ورنہ حقیقتاً آنے والا زید نہ ہو بلکہ آنے والا اس کا نوکر ہو۔ تو نفسہ لا کر کے یہ بتا دیا کہ زید کی طرف جو آنے کی نسبت ہے وہ حقیقی ہے، مجازی نسبت یہ نہیں ہے۔ اس مثال میں آنے کی نسبت جو زید کی طرف ہو رہی ہے اس میں شک ہے کہ زید خود نہ آیا ہو بلکہ اس کا قاصد آیا ہو، نفسہ نے آ کر اس شک کو ختم کر دیا۔ اس کی ترکیب کیسے کریں گے ہم؟ جاء فعل، زید فاعل، زید مؤکد، اور نفسہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے فاعل ہوا جاء فعل کا۔ شمول حکم کی مثال ہے جاء القوم کلہم، پوری ہی قوم آئی۔ اس مثال میں آنے کا حکم جو قوم پر لگایا جا رہا ہے اس میں شک ہے کہ آنے کا حکم قوم کے تمام افراد کو شامل ہے یا بعض افراد کو۔ کلہم نے اس شک کو ختم کر دیا، یعنی جب جاء القوم کہا تو یہ احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ افراد آئے ہوں، کچھ نہ آئے ہوں، یا اکثر آ گئے ہوں، 1-2 نہ آیا ہو تب بھی قوم کہہ دیا جاتا ہے، تو اس شک کو کلہم نے دور کر دیا کہ تمام افراد آئے ہیں، کوئی بھی فرد باقی نہیں رہا ہے۔ کلہم نے شک کو ختم کر دیا۔ ترکیب میں اس کے مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں، یعنی جاء القوم کلہم مثال کے طور پر جاء فعل، القوم مؤکد، کلہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے فاعل ہو جائے گا جاء فعل کا۔ پھر تاکید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تاکید لفظی اور ایک ہوتی ہے تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کی تعریف انہوں نے کی ہے، لفظ اول یعنی مؤکد کو مکرر لانے سے جو حاصل ہو، مطلب یہ کہ مؤکد کو اگر مکرر ذکر کر دیا جائے تو وہ تاکید لفظی ہوتی ہے۔ خواہ لفظ اول جو ہے وہ یعنی مؤکد وہ چاہے اسم ہو جیسے جاء زید زید، یا فعل ہو جیسے جاء زید، یا حرف ہو جیسے ان زیدا قائم، تو اس کو کہیں گے تاکید لفظی۔ جاء زید مثال کے طور پر تو جاء فعل، زید فاعل مؤکد، اور دوسرا زید جو ہے اس کی تاکید، یا جاء زید کی ترکیب کا جاء فعل اور دوسرا جاء ہے اس کی تاکید اور زید ہے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
حرف کی جو مثال دی ہے ان زیدن قائم، اس کی ترکیب بھی ایسی کریں گے، ان حرف مشبہ بالفعل، اور دوسرا ان جو ہے وہ اس کی تاکید، اور زیدن اس کا اسم، قائم اس کی خبر۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تاکید معنوی کس کو کہیں گے؟ وہ تاکید جو چند مخصوص الفاظ کے ذریعے سے لائی جائے، یعنی کچھ متعین الفاظ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو تاکید لائی جاتی ہے اس کو تاکید معنوی کہا جاتا ہے۔ مخصوص الفاظ کیا ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اکتع، ابتع، ابصع، ان الفاظ کے ذریعے سے جو تاکید لائی جائے گی وہ تاکید معنوی کہلائے گی۔ اس میں اجمع، اکتع، ابتع، ابصع سب کے ایک ہی معنی ہیں، جو معنی اجمع کے ہیں سب کے سب، مثال کے طور پر تو اکتع، ابتع، ابصع کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں، سب کے سب۔ تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ سے سبق نمبر 70 یہ شروع ہو گیا ہے، جس میں کچھ اور فائدے کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ میں سے نفس اور عین، یعنی پہلے جو لفظ ذکر کیے انہوں نے نفس اور عین، یہ دونوں جو لفظ ہیں واحد، تثنیہ اور جمع تینوں کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی واحد کی تاکید کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا نفس اور عین، تثنیہ کی بھی اور جمع کی تاکید کے لیے بھی، مؤکد کے مطابق صیغوں اور ضمیروں کی تبدیلی کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ جیسا مؤکد ہوگا ویسے ہی نفس اور عین کا صیغہ بھی لے آئیں گے، اور ان کے اندر جو ضمیریں ہوں گی وہ بھی اسی کے مطابق لیا جائیں گی۔ مثلا مؤکد اگر واحد کا صیغہ ہے تو نفس اور عین بھی واحد ہوگا اور ان کی ضمیر بھی واحد ہوگی، جیسے جاء زید نفسہ یا جاء زید عینہ۔ اور اگر مؤکد جو ہے تثنیہ ہو گیا تو نفس اور عین یہ بھی تثنیہ ہو جائیں گے، اور ان کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ بھی تثنیہ ہو جائے گی، جیسے جاء الزیدان انفسہما۔ اچھا یہاں پر اشکال ہو جائے گا، اشکال یہ ہو جائے گا کہ ابھی تو یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ مؤکد کے مطابق صیغوں اور ضمیروں کی تبدیلی کے ساتھ آئے گا، مؤکد کے مطابق صیغوں اور ضمیروں کی تبدیلی کے ساتھ آئے گا، اور تثنیہ کی جب ہم مثال دے رہے ہیں تو ہم مثال دے رہے ہیں جاء الزیدان انفسہما، جاء الزیدان انفسہما۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ دونوں شکلیں جائز ہوتی ہیں، چاہے نفس کو جمع استعمال کر لیں تثنیہ کے لیے یا جمع ہی تثنیہ ہی استعمال کر لیں، تو چونکہ دونوں شکلیں اس کے اندر ہوتی ہیں، یعنی تثنیہ بھی اس کو لا سکتے ہیں اور جمع بھی اس کو لا سکتے ہیں، تو انہوں نے جمع کی مثال دے دی ہے، خالی نفساہما بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ تثنیہ کی جب تثنیہ کی طرف اضافت ہوتی ہے تو پہلا جو تثنیہ ہوتا ہے اس کو جمع سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں اور تثنیہ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ ایک ضابطہ ہے چونکہ، تو اس ضابطے کے تحت میں انہوں نے انفسہما یہاں پر ذکر کر دیا۔ بہرحال یہ ساری مثالیں دی ہیں انہوں نے، جاءنی زید نفسہ، جاءنی الزیدان انفسہما، جاءنی الزیدون انفسہم، جاءنی زید عینہ، جاءنی الزیدان اعینہما یا عیناہما، اور جاءنی الزیدون اعینہم۔ کلا کے متعلق بتا رہے ہیں، تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے استعمال ہوگا، جیسے جاء الرجلان کلاہما اور جاءت المرأتان کلتاہما، دونوں عورتیں آئیں۔ کل، اجمع، اکتع، ابتع اور ابصع واحد اور جمع کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی واحد کے لیے بھی استعمال ہو جائیں گے، جمع کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ لفظ کل میں تو مؤکد کے مطابق ضمیر کی تبدیلی، یعنی کلن کے اندر صرف ضمیر کی تبدیلی ہو جائے گی، اور اجمع، اکتع، ابتع اور ابصع یہ جو الفاظ ہیں ان میں صیغے کی تبدیلی ہوگی، جیسے جاء القوم کلہم، یہاں پر آپ دیکھیں کلن تو وہی ہے لیکن ضمیر اس کے اندر آ گئی تو ضمیر کی تبدیلی ہو گئی جمع کی، اور اجمعون، اکتعون، ابتعون، ابصعون یہ جو الفاظ ہیں ان کو جمع استعمال کر لیا گیا ہے، تو کلن تو ایک ہی آئے گا، واحد کے لیے بھی وہی آتا ہے، جمع کے لیے بھی، البتہ ضمیر جو آئے گی وہ تبدیل ہو جائے گی، اور اجمع، اکتع، ابتع، ابصع میں صیغے خود تبدیل ہو جائیں گے۔
دیکھیے مثال، قرأت الجریدۃ کلھا جمعا قطعا بطعا بصعا، میں نے پورا ہی اخبار پڑھا، پورا ہی اخبار پڑھا۔ اس کی ترکیب کیسے کریں گے ہم؟ جاء القوم کلہم کی جو ترکیب ہوگی وہی نیچے والے کی بھی ہوگی، قرأت الجریدۃ والے کی۔ جاء فعل نون وقایہ یا متکلم کی مفعول بھی، القوم مؤکد ہے، کلہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے تاکید اول، اجمعون تاکید ثانی، اقطعون تاکید ثالث، ابطعون تاکید رابع، ابصعون تاکید خامس۔ تو مؤکد اپنی پانچوں تاکیدوں سے مل کر کے فاعل بن جائے گا جاء فعل کے۔ نیچے والی بھی ایسی ہو جائے گی، الجریدۃ یہ مؤکد ہو جائے گا، اور کلھا جمعا قطعا بطعا بصعا یہ سب تاکیدیں ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ قاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے تثنیہ والا فائدہ۔ تثنیہ کی طرف اضافت کی صورت میں پہلے تثنیہ کو جمع سے تعبیر کرنا اولا ہے، چنانچہ جاء الزیدان نفسہما میں انفسہما اولا، یہ ذکر کر چکا ہوں میں اوپر، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ نیچے بھی قاعدہ ذکر کر رہے ہیں یہ۔ فائدہ نمبر 2 دیکھیں، اقطعو ابطعو اور ابصعو یہ اجمعو کے تابع ہوتے ہیں۔ تابع کا مطلب کیا ہے؟ اجمعو کے بغیر ان کو استعمال کرنا اور اجمعو پر ان کو مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی ایک تو یہ کہ اجمعو کے بغیر یہ استعمال نہیں ہوں گے، جہاں پر آئیں گے اجمعو کے ساتھ آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ اجمعو سے پہلے نہیں آئیں گے بلکہ اجمعو کے بعد یہ آئیں گے۔ تو یہ 2 قاعدے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد میں دیکھیں تمرین بالکل آسان ہے اس کی، مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں، نیز تاکید کی دونوں قسموں میں سے ایک کو متعین کریں، یعنی تاکید لفظی تاکید معنوی میں سے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ تاکید لفظی کی تعریف ہم نے کیا کی ہے کہ مؤکد کو مکرر ذکر کیا جائے تو تاکید لفظی بن جاتا ہے، اور مخصوص الفاظ کے ذریعے سے تاکید ہو تو تاکید معنوی بن جاتا ہے۔ بس یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تعریف تو پھر کوئی مشکل نہیں آپ کو متعین کرنے میں۔ دیکھیں، دکت الارض دکن دکا، زمین خوب کوڑ دی جائے گی، دکت فعل مجہول، الارض نائب فاعل ہے، دکن مؤکد، اور دوسرا جو دکن ہے وہ اس کی تاکید بن جائے گا، یہ مفعول مطلق بن جائے گا پھر دکت فعل مجہول کا۔ دکت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ دکن دکا مؤکد کو مکرر ذکر کر دیا ہے تو تاکید لفظی ہو گیا۔ انت صادق صادق، تم سچے ہی ہو۔ انت مبتدا، صادق جو اول ہے وہ مؤکد ہے اور دوسرا صادق تاکید ہے، مؤکد تاکید سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں چونکہ مؤکد کو مکرر ذکر کیا تو تاکید لفظی ہے۔ حضر الامیر نفسہ، حضر فعل، الامیر مؤکد، نفسہ مرکب اضافی ہو کر کے تاکید مؤکد تاکید سے مل کر کے فاعل بن جائے گا حضرہ کے۔ مخصوص الفاظ میں سے نفسن کے ذریعے تاکید ہے اس لیے تاکید معنوی ہو جائے گی۔ طلع طلع الہلال، چاند نکل آیا، طلع فعل اور دوسرا طلع جو ہے وہ پہلے طلع کی تاکید ہے اور الہلال فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی دیکھیں مؤکد کو مکرر ذکر کیا تو تاکید لفظی۔ سجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ فعل، الملائکۃ مؤکد، کلھم تاکید اول اور اجمعون تاکید ثانی۔ الملائکہ مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل ہوا سجدہ کا، سجدہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حضرت الوفود کلھا جمعاء قطعاء بطعاء بصعاء، حضرت فعل، الوفود مؤکد، کلھا مرکب اضافی تاکید اول، جمعاء تاکید ثانی، قطعاء تاکید ثالث، بطعاء تاکید رابع اور بصعاء تاکید خامس۔ مؤکد اپنی پانچوں تاکیدوں سے مل کر فاعل ہو جائے گا حضرت کا، حضرت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ طالعت الکتابین کلیہما، میں نے دونوں ہی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ طالعت فعل بفاعل، الکتابین مؤکد اور کلیہما مرکب اضافی تاکید، تاکید معنوی، مؤکد تاکید سے مل کر کے مفعول طالعت کا۔ لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور گمراہ کروں گا ان تمام کو۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں ترکیب بالکل آسان ہے، اور اجمعین جو ہے یہ تاکید ہے اور چونکہ مخصوص الفاظ کے ذریعے تاکید معنوی بن جائے گا تو ہم ضمیر جو ہے وہ مؤکد اور اجمعین تاکید۔ اشتریت الجواریہ کلہن، میں نے تمام ہی باندیوں کو خریدا۔ الجواریہ مؤکد ہے اور کلہن تاکید معنوی ہے اور پھر یہ مفعول بن جائے گا اشترا فعل کا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کی تمرین بھی ہو گئی ہے، اس کو حل کر لیں اچھی طریقے سے، کوشش